حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوا وہ نسخہ بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے۔ میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر تیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا۔ کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔ جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال ہے کسی بھی نہیں ہونا مسجد۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، اعلان کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو
تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، تنے تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل۔ صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں۔ ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہے۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے، ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بہت سا بنا لیا، اس کو اتاریں کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی، اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت ہے قبولیت۔
میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا۔ مصلی آباد کریں، مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی، من کے اندھیرے دور ہوں گے، روح کی کساوتیں دور ہوں گی۔ انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے، حسد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، بغض کون پیدا کر رہا ہے، ان چیزوں سے ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے؟ سجدہ کر کے 4 سجدے کریں گے حضور۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گے تو پھر میرے پاس آئیں گی، جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا، پھر میرے غلام رہ جائیں گے جنہوں نے بہانے بنائے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، یہ بہانہ ہے خدا کی رحمت حاصل کرنے کا، جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ تو اس بہانے کے سبب چلے گئے، گناہ گار رہ گئے، تڑپ کے کہیں گے محبوبہ ہم کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا۔ فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا محبوب سار اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ سوال کیجئے میں دیتا ہوں، آپ سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں۔ تو میں اللہ میرے گناہ گاروں کو بخش دے۔ رب کہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جائیے، لے جائیے، لے جائیے اسے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے لے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیج کے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ لمبا سجدہ، تیسرا سجدہ، اے اللہ مہربانی کا رحمت فرما۔ اللہ کہے گا محبوب سار اٹھاؤ، جو مانگو گے میں دوں گا، یا اللہ اور فضل کا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا، پھر جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے۔ جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے، امت سجدہ ہی نہیں کر رہی، توجہ ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائی سجدے کی اتنی کیفیت ہے، عبادت کی اتنی لذت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگے، تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے، بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا تو حضور نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا تو نبی پاک، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں گرہن لگا چاند کو تو حضور نے فٹافٹ سر سجدے میں رکھ دیا، اور نماز کے بعد حضور رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں تیری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا؟ اللہ درگزر کر اپنے بندوں سے، رحمت فرما، کرم نوازی فرما۔ فرمایا ہر موقع پر حضور نماز پڑھتے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے بسترے نور میں حضور ہوتے، فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں؟ میں کہتی میری کیا جرت ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا، اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم آتا۔ میں عرض کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت دی، حضور اتنی آہوزاری؟ تو حضور فرماتے عائشہ تو نے بتایا نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں لمبی نمازیں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے بھائی نماز نہیں تو انسان کاہے کا، سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی، وہ جھاڑنے لگے، میرے قریب نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، اس سے رہنے دو، یہ تو لذت ہے۔ عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں۔ حضرت صلہ بن عشیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کریں، کس طرح کی ہے عبادت کا تو پتہ کریں۔ فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا، رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے، جب دیکھا سب لوگ سو گئے تو چپکے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ کہا صلہ بن عشیم صحابی ہیں، وہاں نماز پڑھنے لگے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا، شیر نے آ کے تھاڑا، للکارا۔ فرماتے ہیں میں ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت صلہ بن عشیم نے نماز کا سلام پھیرا، اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔
جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، جو درندوں سے بچنا چاہے، ظالموں، جابروں، فاسقوں سے بچنا چاہے، وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے، وہ اس کے حضور حاضری دے۔ جو بچنا چاہے، میرے بھائی، رمضان المبارک آیا، مسجدیں بھری، 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے، پھر 2-4 روزے گزرے، پھر چند دن گزرے، پھر وہی معمول کے نمازی۔ ایک بات بتاؤ، گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں، ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس، وہ کہتا ہے میں جی نہیں سکوں گا، وہ بھی جیتا ہے اور کھول کے جیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا، زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہوتا۔ 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ، مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی۔ مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا، تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں، تو کیسا یار ہے، ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس؟ وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا، اور رب سے ہی کہہ دیا تو نے، اللہ سے ہی کہہ دیا ہے۔ نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا، عین اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا، اسے چھوڑنا نہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاہت ہو گئی، بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے۔ چھٹی کسی کو دی، ہم نے خود ہی چھٹی کر لی، خود ہی۔ اور یہ یاد رکھیں، پکی بات ہے، قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی۔ میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ ہے سارا، رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس اپنے نام۔ بچے تو منتیں کرتے ہیں کہ چلو تھوڑے ہی دو، میں کاروبار کر دوں، کوئی نہیں، قریب بھی نہیں آنے دیتے، جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ۔ ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ او بھائی سمجھ لیں اس بات کو، پرکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو، مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں نماز انسان کو بناتی ہے، نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے۔ لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا۔ مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات کب فرض ہوئی جی؟ لیکن حضور جب گئے نا حرم شریف، یہاں بھی نماز پڑھا کے گئے، لینے جا رہے تھے نماز، لیکن مسجد اقصی میں بھی 2 رکعتیں پڑھا کے گئے۔ ابھی نماز آنی تھی، حضور اس سے پہلے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ تو نماز کا تو رشتہ ہے، نماز سے تو تعلق ہے۔ نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو انہوں نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں، 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی، جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی، قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی، قبر کے اندر سے۔ گویا میرے مصطفیٰ، شاید اسی لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے، اذان بھی ہوتی رہے جماعت بھی ہوتی رہے۔ حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی، وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے۔ نہ ایسا کر، وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزارے، قرآن شریف کے ساتھ گزارے، ذکر کے ساتھ گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، عبادت نہیں تو بندگی کاہے کی۔